اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ جی آج اللہ کے فضل کے ساتھ ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبق کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے کسی کی بات نہیں سنتے جتنی توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات محدثین نے فرمائی ہے کہ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر یہ عام بات بھی عام لوگوں کے لیے بھی تھی جو قرآن کو اچھی آواز سے اور سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس وقت جہاں پر بھی ہیں، جس شہر میں بھی ہیں، جس اس میں بھی ہیں، آپ اس نیت سے بیٹھی ہیں کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو صرف ایسے ہی تلاوت نہ کریں، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، مگر اس کو سمجھ کے پڑھیں کیونکہ یہ ضابطۂ حیات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ایسی کتاب نہیں تھی جو آئی اور ہمیں صرف ثواب کی نیت سے ہم نے بار بار پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو نہ تو ہم اس سے ہدایت حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی اس کو اپنی زندگیوں پہ عمل کر پائیں گے۔ اس پر اپنے معاملات میں دیکھیں کہ قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس بارے میں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، بہترین آواز سے پڑھیں، اور ظاہر ہے یہ عربی زبان ہے تو اس کی تلاوت کرتے وقت اس کے تمام مخارج اور اس کی ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے جو تجوید کے رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ ایک لینگویج کو پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم تجوید کے رولز کو فالو نہیں کرتے تو کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں معنوں میں، اور بعض مرتبہ وہ کفر کی طرف بھی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم عربی کو، قرآن کی عربی کو جو ہے وہ تجوید کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کوششوں کو اور ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنی زندگیوں میں قرآن کو اہمیت دے کے اس پہ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ جی قرآن سب سے زیادہ آسان ہے، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ ہم بار بار اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ 65% اس میں اردو کے الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ حرکات لگا کے عربی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 20% بار بار ریپیٹ ہونے والے الفاظ ہیں، اور پھر خالص 15% خالص عربی کے الفاظ ہیں۔ جی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، ہم فعل اور حرف کو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم پڑھیں گے، ہم پڑھ رہے تھے اسم۔ ٹھیک ہے، اسم کو جاننے کی 4 صورت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم کیا ہے؟ اسم کے بارے میں آپ کو 4 چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک اس کی کیپیسٹی، یعنی کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ، ٹھیک ہے، کامن ہے یا پراپر ناؤن۔ اس کے بعد اس اسم کا جینڈر، ہم نے دیکھا ایک اسم ہے اس کا جینڈر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے اعداد، نمبر، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اس میں ہم نے ایک نئی بات بھی پڑھی تھی کہ تثنیہ عربی زبان میں 2 کے لیے خاص ورڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ واحد اور جمع جو ہے وہ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اعراب۔ اعراب جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے
زیادہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ نہ تو یہ اردو میں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ انگلش میں. اردو میں جن کو ہم اعراب کہتے ہیں وہ لفظ کے اوپر جو ہم حرکات ڈال کے اس کو ہجے کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ اعراب کہتے ہیں. اس لیے ہمیں عربی کے اعراب سمجھنے میں تھوڑی سی ڈفیکلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ عربی کا کوئی پیپر اٹھائیں تو اس میں ایگزام میں آ جاتا ہے کہ اعراب لگائیے، تو ٹھیک ہے ہم ہجے کر کے اس کے اعراب لگا دیتے ہیں، جبکہ عربی میں اعراب ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اعراب کو بیسکلی کہتے زیر زبر اور پیش ہے. ٹھیک ہے، اب اعراب کیا ہے؟ اعراب جو ہے نا وہ حرکتی اور حرفی دو طرح کے ہوتے ہیں. عربی میں زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ اور پیش کو دمہ. ٹھیک ہے، اچھا اب حرفی اعراب کیا ہوتے ہیں؟ حرفی اعراب میں آپ نے پڑھا تھا آنی، اونا، اینا، آتن. ٹھیک ہے نا، یہ وہ والے الفاظ تھے جو مثنیٰ جمع بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیے تھے، آخر میں ایڈیشن کیا تھا. ٹھیک ہے، آنی یا نون زیر کے ساتھ اینا، اور یا نون زبر کے ساتھ آنی، اینی، اینا، اونا. ٹھیک ہے، یہ وہ ساری مثنیٰ اور جمع کی ایڈیشنز ہیں اگر آپ کو یاد ہو. اعراب بیسکلی لفظ کی جو آخری حرکت ہوتی ہے نا اسم کی، اعراب اسم پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم فعل پہ اعراب نہیں ہوتے، بیسکلی اسم پہ ہوتے ہیں. اسم پہ اسم کا اسٹیٹس یعنی کہ اسم دیکھیں الفاظ اعراب ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک ناؤن کو، آیا کہ وہ جملے میں فعل ہے یا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اعراب کیا ڈیسائیڈ کریں گے اسم کو کہ وہ فعل ہے یا فاعل ہے. اگر آپ کو یاد ہو لیول 1 میں ہم نے پڑھا تھا قتل داؤد جالوتا، یاد ہے آپ سب کو؟ اور ہم نے وہاں پہ یہ بات بھی کی تھی کہ اگر ہم قتل داؤدو، ٹھیک ہے، یعنی کہ داؤد پہ پیش تھا اور جالوتا پہ زبر تھا. اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں یہ کہہ دوں قتل جالوتا جالوتا اور داؤدو پوزیشن چینج کر دوں تو فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اعراب یعنی کہ داؤد کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہا ہے کہ قتل کرنے والا یعنی کہ فاعل داؤد علیہ السلام ہے، جبکہ جن کو قتل کیا گیا، جس کو قتل کیا گیا ہے وہ جالوت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حرکت بتا رہی ہے. عربی میں پوزیشن سے فرق نہیں پڑتا، آگے پیچھے آپ کر سکتے، جبکہ اردو میں اگر آپ دیکھیں زید نے حامد کو مارا. ٹھیک ہے، اگر میں حامد کی جگہ زید کر دوں اور زید کی جگہ حامد کر دوں تو بالکل چینج ہو جائے گا. حامد نے زید کو مارا، پوزیشن چینج کر دی تو کیا ہوا کہ مارنے والا فاعل اور مفعول بدل گئے. ٹھیک ہے، جبکہ عربی زبان میں فاعل اور مفعول کو بدلنے کے لیے ان کی لفظ کی آخری حرکات کو چینج کرنا پڑتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک، الحمدللہ. تو جب ہم کہتے ہیں تو ان اعتبار سے، ان یہ جو حرکاتی اعتبار ہیں ان کے اعتبار سے اگر کسی لفظ کے اوپر، جیسے آپ لے لیں مسلمون، ٹھیک ہے، مسلمون اگر آپ لیتے ہیں ان پہ اس پہ دو پیش ہیں تو وہ کون سی فارم ہو جائے گی؟ اس کو ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، دو پیش والی فارم کیا کہلاتی ہے؟ مرفوع. صحیح ہے. اس کے بعد اگر آپ مسلمن لے لیں، دو زبر والی فارم کہلاتی ہے منصوب اور دو زیر والی فارم کہلاتی ہے مجرور. آج ہم بہت ہی بیسک اعراب پڑھ رہے ہیں، اس لیے کنفیوز نہیں ہوئیے گا. اعراب ایک بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اعراب کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے جملے میں. سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ جو آخری لفظ کی حرکت ہوتی ہے وہ اعراب ڈیسائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آگے ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے، دو پیش والی کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. ٹھیک ہے، دو زبر والی کو کہیں گے منصوب اور دو زیر والی کو کہیں گے مجرور. ٹھیک ہے، اچھا یہ والی بھی، یہ جو حرفی والی ہوتی ہیں یہ بھی اس میں واو نون والی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مرفوع. ٹھیک ہے،
اور یہ الف نون والی بھی مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آنی مسلمن، ٹھیک ہے، مسلمن، پھر مسلمانی تسنیہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمینی، ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کو بعد میں ڈیٹیل میں، ابھی آپ نے کیا پڑھا کہ اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مفلحون، ٹھیک ہے، مفلحون، یہ واو نون یہ بھی یہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ یہ اس کا اعراب ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے صرف اعراب پہچاننے ہیں. یہ کون سا حرکتی ہوگا یا حرفی ہوگا؟ یہ کون سا اعراب ہوگا؟ حرکتی 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 تو ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش ہوگا، سوری حرکی ہوگا حرفی ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اولئک هم الخاسرون یہ بھی حرفی ہے، ٹھیک ہے. واو نون جو ہے یہ حرفی اعراب ہے، ٹھیک ہے. جمع کی علامت تو ہے مگر اعراب کون سا ہے؟ حرفی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح واو نون والے یہاں سارے حرفی ہیں. اب آپ اگر نیچے آ کے دیکھیں حقاً، اب یہ حقاً پہ آپ یہ دیکھیں یہ دو زبر لگے ہوئے اور الف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے یہ. منصوب ہے، مرفوع، منصوب منصوب. مرفوع جو ہوتا ہے نا وہ دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دو زبر کے ساتھ ہم جب منصوب بناتے ہیں وہ دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں ایک الف کا ایڈیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بہت ڈیٹیل میں آگے جا کے آتی ہے. ابھی آپ نے صرف دو پیش، دو زبر، دو زیر اور جو حرفی ہے ان کو پہچاننا ہے. اب یہاں محسنین ہے، یا نون کیا ہے؟ یہ بھی حرفی آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اگر واللہ، اچھا اب یہاں اللہ بھی اسم ہے، اللہ کس حالت میں ہے؟ لفظ جلالہ کس حالت میں پیش ہے؟ تو یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اس کے بعد محیطن پہ دو پیش ہے، صحیح ہے، تو یہ بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، اچھا فعل پہ ہی آپ نے اس کا غور کرنا ہے، آپ نے اسم پہ ہی غور کرنا ہے، فعل پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ نہ ہو وہ نیچے والی آیت پہ آپ کو یقتلون پہ کہیں کہ یہ بھی اس کے بھی اعراب وہ ہے، صرف اسم کے اعراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فعل اور فاعل جو ہے وہ اسم ہی بنتا ہے. یہ بہت آگے ڈیٹیل کی بات ہے کہ یہاں پر واللہ کیوں ہے، یہاں پہ زبر کیوں نہیں ہے، زیر کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب ایک بار آپ اعراب کو ڈیٹیل میں سمجھ لیں گے نا تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اسم کی پوزیشن کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے فعل کے ساتھ ایک بار ہم نے پڑھا تھا، سیکنڈ ہی ہم میرا حال ہے لیول 1 میں پڑھا تھا کہ اگر فعل کے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ اس کا نام آ جائے اور اس پہ پیش ہو، یاد ہے آپ کو، تو ہم کہتے ہیں کہ کام اس نے کیا. یاد آ رہا ہے لیول 1 کو تھوڑا سا دیکھیں. ہم کیا کہتے تھے کہ اگر قتل داؤدو لکھا ہوا ہے تو قتل کرنے والے کے ساتھ اس کا نام آ رہا ہے اور اس پہ پیش ہے، یعنی کہ جو پیش ہوتا ہے جس ورڈ پہ وہ فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اسی ملکیت طریقے کو سے ظاہر کرتا ہے. جی مرفوع جو ہے پیش کی علامت کو ظاہر کرے گا، دو زبر جو ہے وہ منصوب کی علامت کو ظاہر کریں گے، اور مجرور جو ہے وہ دو زیر سے آئیں گے، ٹھیک ہے. سنگل حرکت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو زبر پیش آپ نے یاد رکھنا ہے. آج آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ آج آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اعراب ہم کیوں پڑھتے ہیں، اعراب کیا ہوتے ہیں. اعراب اسم کی پوزیشن کو، اسم کی حیثیت کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آیا کہ وہ فعل ہے یا فاعل ہے، ٹھیک ہے. اس کی اس سینٹینس میں، اس جملے میں کیا پوزیشن، کیا اسٹیٹس بن رہا ہے اس اسم کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 فارمز پڑھی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. پیش، زبر اور زیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پیش کو آپ کو عموماً یہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو دمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس لفظ پہ پیش یا دو پیش نظر آئیں گے، سنگل یا دو، تو وہ ہوگا مرفوع، ٹھیک ہے. اور جو دو زبر کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ایک ایڈیشن آپ کو الف بھی نظر آئے گا. دو زبر یا سنگل زبر وہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب.
اور جو دو زیر یا سنگل زیر کے ساتھ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور. ٹھیک ہے یہ تو حرکتی ہو گئے. پھر کچھ علامتیں ہیں آپ کی جو حرفی ہوتی ہیں. واو نون، یا نون، ٹھیک ہے، یا نون زیر کے ساتھ، یا نون زبر کے ساتھ دونوں آئیں گے، اور الف نون اور آتن. الف اور تا جو ہے وہ ہم نے کل نہیں پڑھا تھا، وہ ہے مؤنث کی جمع سالم. ٹھیک ہے، جب آیتیں آتی ہیں تو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ مؤنث کی جمع بناتے ہوئے جب ہم تا مربوطہ ہٹاتے ہیں تو ایک الف اور کھلی تا کا اضافہ کرتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو جو ہے نا یہ میمورائز کرنی ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے پڑھ لیا تو پھر وہ آگے آئیں گی نہیں. ابھی آپ بیسک ان چیزوں کی ٹچ کریں، پھر انشاءاللہ ان کی بہت ہائی لیول پہ بھی آئے گا کہ آپ نے اس کو یوز کیوں کرنا ہے. پھر آپ یہ بتائیں گی کہ اگر یہ یہاں پر جو ہے یہ اللہ پہ زبر کیوں نہیں ہے اور پیش ہے تو اس سے کیا معنی. اس سے معنی چینج نہیں ہوتے الفاظ کے. لفظ جلالہ کا مطلب لفظ جلالہ ہی رہے گا، مگر وہ فائل ہے یا مفعول ہے یا کیا پوزیشن ہے اس کی وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، معنوں پہ اور اعراب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لفظ کے معنوں پہ، اسم کے معنوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں جیسے ابھی اگر آپ یہ بات کریں زیدن، زیدن اور زیدن، تو یہ زیدن جو ہے دو پیش کے ساتھ وہ مرفوع فارم ہے، زیدن جو ہے وہ منصوب ہے اور زیر کے ساتھ مجرور ہو جائے گی. تینوں فارمز آ جائیں گی تو تینوں کے معنی اس زید کے اس جملے میں بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آپ نے بالکل اس بات کو پریشان نہیں ہونا. آج آپ نے جو چیز سیکھی ہے وہی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے چلیں گے تو پھر آسانی رہے گی، ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گی. اب اگر آپ یہاں نیچے آگے کتاب پہ دیکھیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب بھی ٹھیک ہے. اب اس کی چاروں چیزیں آج آپ الحمدللہ پہچان سکتی ہیں. کون سسٹر بتائیں گی اس کو، اس اسم کو اس کی چاروں صورت کے ساتھ؟ الکتابو کیا ہے؟ ابو جو ہے وہ منصوب ہے اور مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش پہلے لگا ہوا ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ الف لام پڑھا تھا نا. آواز بہت آ رہی ہے، اب سمجھ آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ یہ کس کے گھر سے آ رہی ہے؟ کہاں پریشر کوکر پک رہا ہے؟ جی، اب دیکھیں الکتاب سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. ال لگا ہوا ہے نا، تو کیپیسٹی بتائیے. معرفہ بھی ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو مرفوع ہوا. جی اس کے اوپر مرفوع پیش ہوا. لگا ہوا ہے سنگل. ہاں، واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے. ٹھیک ہے، واحد ہے. اور آپ نا کہیں اور سے دیکھیں، آپ کے ہی مائک سے آواز آ رہی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ مرفوع ہے، لا ریبا. یہ ریب جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے، کس فارم میں ہے؟ یہ منصوب فارم میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ لا کے بعد وہ جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنی اعرابی حالت میں ہلکا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہر قسم کے شک کی نفی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کی ہر طرح کے شک کی، جو بھی شک ہو سکتا ہے نا اس کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا ریبا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک اگر تمہارے ذہن میں ہے نا تو وہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد آ جائے ہدایت، ہدن. ٹھیک ہے، ہدایت یہ بھی دیکھیں دو زبر کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، سسٹر فوزیہ آپ انمیوٹ کریے گا ذرا. ہیں سسٹر فوزیہ ہمارے ساتھ؟ جی سسٹر تحسین. جی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے آج کیا سیکھا ہے، اعراب کیا ہوتے ہیں؟
آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ اعراب سے جملے میں فعل اور فاعل کو کس نے کام کیا اور کس پر کام ہو رہا ہے یہ معلوم ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ کیا کیا 3 اسٹیٹس ہیں اس کے؟ مرفوع مرفوع یعنی فاعل جو کام کرنے والا ہے وہ مرفوع میں ہوتا ہے، اور جس پر کام کیا جاتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں، آپ مجھے علامات بتائیے. مرفوع کی کیا علامت ہے، منصوب کی اور مجرور کی. ٹھیک ہے. مرفوع پیش میں ہوتا ہے، منصوب زبر پہ، اور مجرور مجرور زیر سے ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ٹھیک. اچھا بالکل صحیح ماشاءاللہ. اور ایک اور فارم پڑھی تھی ہم نے، آپ نے ہمیں بتائی ہے حرکاتی. ایک اور ہم نے پڑھی تھی، وہ کون سی تھی؟ حرکاتی یہ تو آپ نے زبر زیر پیش والی بتائی ہے نا. ایک ہم نے اور پڑھی ہے، وہ کیا تھی؟ الف اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اینڈ والی علامات جو لفظی ہوتی ہیں نا، یعنی واو نون یا نون، وہ حرفی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. واو یا نون یہ منصوب ہوتا ہے، اور واو نون مرفوع ہوتا ہے. جی ٹھیک. اچھا ایک چیز آپ یاد دیکھیے گا یہاں پر، آپ سب جزاک اللہ مزید فضل. یہ حرکاتی ہو گئے زبر زیر پیش. سب کو سمجھ آ گیا؟ پیش والا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، زبر والا جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور زیر والا مجرور ہوتا ہے. ابھی ہم یہ نہیں پڑھ رہے کہ مجرور اور کی کون سی کنڈیشن ہوگی، کس وجہ سے جو ہے وہ لفظ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا کس وجہ سے فتح یہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. کون سی ریزنز ہوتی ہیں. بعض مرتبہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ مرفوع ہوتا ہے مگر اس کے آگے ایک ایسا لفظ لگ جائے گا جس کی وجہ سے وہ اس کا اعراب بدل دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ڈیٹیل میں کا سب وہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہم صرف علامتوں سے ہی یاد کر سکیں، مگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعراب کیا ہوتے ہیں. بیسک چیزیں بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں، حرفی کو دیکھتے ہیں. حرفی میں آپ نے اگر پڑھا تھا الف نون لگا کے ہم مثنیٰ بناتے ہیں، سب کو یاد ہے؟ ولدن سے ولدانی ولدینی. ٹھیک ہے. دو کے لیے الف نون لگایا تھا، اور پھر یا نون زیر کے ساتھ، وہ بھی مثنیٰ تھا. ہم نے کہا تھا یہ ڈیول کے لیے ہے، دونوں علامتیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ولدانی ہے نا، الف نون کے ساتھ ہے، یہ مرفوع فارم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو یا نون زیر کے ساتھ ہے نا، اس میں یا نون یعنی ولدینی ولدینی، یہی اس کی منصوب ہے اور یہی اس کی مجرور ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ الف نون کے ساتھ جو آئے گا وہ مرفوع ہوگا، اور یا نون زیر کے ساتھ جو آئے گا وہ مجرور اور منصوب ہوگا. اب مجرور ہے یا منصوب ہے یہ وہ آپ کو سینٹینس بتائے گا. اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ یہ یا نون زیر کے ساتھ جو لفظ آیا ہے یہ جملے میں منصوب آیا ہے یا مجرور آیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں نا، یہاں تک یہ بات کس کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ بات کس کو سمجھ نہیں آئی تو پھر میں اس کو دوبارہ دیکھوں. باجی جی جی. یہ جو مرفوع ہے اس میں آئے گا الف نون. ہاں مثنیٰ کے لیے. اور ٹھیک ہے. واحد کے لیے دیکھیں، واحد کے لیے مرفوع 2 پیش اور سنگل پیش ہے. ٹھیک ہے. واحد کی ہم نے ڈسکس کر لی. واحد کے لیے کیا تھا؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ٹھیک ہے. یا سنگل پیش سنگل زبر یا سنگل زیر. ٹھیک ہے. یہ کیا فارمز ہیں؟ یہ اس کی مرفوع، منصوب اور مجرور واحد کی. اب مثنیٰ پہ آ جائیں. مثنیٰ بنانے کے لیے ہم کن 2 چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں؟ الف نون اور یا نون.
یاد آ رہا ہے نا؟ الف نون لگاتے ہیں یا نون زیر کے ساتھ لگاتے ہیں، ہے نا؟ آنی اور عینی کی آواز آتی ہے، ہے نا؟ اب آپ سب دوبارہ سے لیول 1 اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو دوبارہ سے انرول ہو جائیے گا سب ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو دوبارہ ریوائز ہو جائے گا. تو الف نون اور یا نون، آنی اور عینی، ٹھیک ہے؟ تو جو آنی ہے نا وہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ مثنیٰ کی مرفوع فارم میں آپ سے پوچھوں کیا ہے تو آپ کہیں گے جس میں آنی کی آواز آتی ہے، اور اس کی مجرور اور منصوب دونوں ایک ہے، وہ ہے عینی یا نون زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ مثنیٰ کے اعراب ہو گئے. آنی مرفوع ہو گیا اور منصوب اور مجرور دونوں ہیں، دونوں ایک ہی ہے، وہ ہے عینی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس میں ایک چیز ہم نے کم یاد کرنی پڑی. اب اگر ہم جمع پہ آ جاتے ہیں، جمع کو ہم بناتے ہیں واو نون اور یا نون زبر کے ساتھ. آپ کے سامنے مثالیں لکھی ہیں، مفلحون، محسنین، ٹھیک ہے؟ دونوں مثالیں آ گئی. جمع میں واو نون والا لفظ جو ہے وہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ جمع میں واو نون والا اسم جو ہے وہ مرفوع ہے، اور یا نون زبر کے ساتھ، اس میں بھی وہی والا سین ہے، یا نون زبر کے ساتھ منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کلیئر ہو گیا کہ یا نون کے ساتھ جو آ رہی ہے نا، ایک میں تو عینی آواز آتی ہے، آنی اور عینی، اور یہ اونا اور اینا ہے. یہ آوازوں سے آپ یاد رکھیں گے. اونا جمع فارم کی مرفوع ہے، اور اینا جمع فارم کی منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ جب آپ یہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بیسک گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ یہ لفظوں کو بنا بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مفلحون دوں تو پھر آپ کو اس کی مثنیٰ لکھنی ہوگی، پھر اس کی آپ کو مجرور فارم، تو یہ پریکٹس سے آتا ہے. ابھی ہم صرف علامات سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، مگر آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر پڑھ لی آج، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں واحد فارم کا، اب دیکھیں یہاں پر ان والی میں دیکھیں ان المساجد، اب مساجد بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی کیا فارم ہے؟ یہ کس فارم میں ہے؟ اس کی کیا اعراب ہے؟ منصوب ہے، یہ زبر ہے، زبر ہے. اور للہ، اس میں جلالہ کا اعراب بتائیے. مجرور ہے. مجرور ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ. اچھا، اب اس کے بعد ہے مفاتح، ٹھیک ہے؟ آئندہ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف ہے، ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک آپ کا لیسن جو ہے نا وہ ضمائر کا بھی رہ گیا ہے. اچھا، مفاتح، اب یہ بتائیے مفاتح یہ چابیوں کو کہتے ہیں، مفاتح الغیبی، تو یہ مفاتح کا کیا ہے؟ اعراب بتائیں. یہ مرفوع ہے. مرفوع. گڈ. اور غیبی مجرور ہے. منصوب. منصوب کیسے ہو گیا؟ منصوب تو زبر سے آتا ہے نا، یہ زیر ہے، زیر کے ٹھیک ہے؟ ساتھ. ہاں، ویری گڈ. اب یہ دیکھیں، ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے کہ یہاں غیبہ کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ امددناکم اگر ہم کہہ رہے ہیں بھی اموالن، ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اموالن کیوں نہیں آیا یہاں پر، یا کیا ریزن کی وجہ سے بھی اموالن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم صرف یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ ورڈ کا اعراب کیا ہے، ہم نے اعراب کیا پڑھا ہے. اب یہ بھی اموالن کا بتائیے، اموالن کا کیا اعراب ہے؟ مجرور ہے. مجرور ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ. وجوہ ہوئی، وجوہن مرفوع. مرفوع. ٹھیک. یومئذ مجرور. اور خاشیۃ مرفوع. مرفوع. تو یہ بات الحمدللہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے لفظ جلالہ کا بتائیے. اللہ مرفوع ہے. مرفوع ہے. اولادیکم، اب یہ دیکھیں اولاد جو ہے اسم ہے، ٹھیک ہے؟ جمع ہے ولد کی، جبکہ کم جو ہے اس میں ضمیر لگا ہوا ہے، تو یہ اولادی، یہ کیا ہے؟
اس کا کیا ہے اعراب؟ مجرور مجرور ہے. مجرور. ٹھیک ماشاءاللہ. اچھا ہاں اب یہ دیکھیں انفوسا. انفوسا کا کیا ہے؟ انفوسا کو منصوب. ہاں کیا ہے یہ؟ منصوب منصوب. منصوب ٹھیک ماشاءاللہ. اس کے بعد آ جائیں آبا. اب یہ نا جو ہے ضمیر ہے. آبا اس کا کیا ہے؟ منصوب. منصوب منصوب اب یہ بیوتا. بیوتا منصوب منصوب ہاں یہ کون سی جمع ہے؟ سالم یا جمع مکسر. مکسر. جمع مکسر. جمع مکسر؟ شاباش ماشاءاللہ. اس کے بعد آ جائیں آپ ملائکتا. منصوب. منصوب. اور عبادو. منصوب عبادو مرفوع. مرفوع مرفوع. رحمانی مجرور مجرور. اور اناسن منصوب. جی منصوب. منصوب منصوب. ٹھیک. آپ نے دیکھا کہ جب کوئی بھی لفظ منصوب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایڈیشن لگ گیا ہے الف کا. ٹھیک ہے جبکہ مجرور اور مرفوع میں نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے تو صرف منصوب کی علامت ہے. آپ یہاں نیچے بھی آ جائیں. اب یہ آباؤ یہ بتائیے آباؤکم. ٹھیک ہے اب یہ آباؤ جو ہے اس کا کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے اور ابناؤ مرفوع. یہ بھی مرفوع مرفوع ہے. مرفوع ہے. اقربو مرفوع. مرفوع ہے صحیح. نفعن منصوب. منصوب. منصوب ہے. اب یہ دیکھیں منصوب ہم نے جہاں جہاں پڑھا اس میں ایک ایڈیشن آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو مرفوع بنائیں گے نا تو یہ ہوگا نفعن. ٹھیک ہے دو پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے جب اس کا منصوب بنائیں گے تو ایک الف کا ایڈیشن کریں گے پھر دو زبر ڈالیں گے. اور اگر اس کو آپ مجرور بنائیں گے تو نفعن. ٹھیک ہے الف نہیں لگے گا دو زیر آ جائیں گے عین کے نیچے. ٹھیک ہے اب یہتدون. اب یہ یہتدون جو ہے نا ولا یہتدون ہدایت پانے والے یہ بھی کیا ہے اس کا؟ یہتدون کا کیا ہے؟ منصوب. مرفوع. مرفوع ہے. واو سے مرفوع ہے نا. ہاں ہم نے اب آپ آ جائیں یہ والی سلائڈ پر. ابھی تو ہم نے یہ آسان والے پڑھ لیے نا. اب یہ آ جائیں واو نون والے پہ. واو نون ہم نے کیا پڑھا تھا کہ واو نون جمع کی علامت ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے. صحیح ہے صحیح ہے نا یہ مرفوع ہے. جی واو نون والے سارے مرفوع ہو گئے. مرفوع. ٹھیک ہے ہاں یہاں حقن کیا ہے؟ منصوب. منصوب ہے. منصوب ہاں اور یہ یا نون کے ساتھ جو زبر ہے یہ جو جمع کا ہے یہ کیا دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ منصوب اور مجرور دونوں. یہ دونوں ہو منصوب. سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ دونوں ہو سکتے ہیں مگر ہم جملے کو جب ڈیٹیل میں اینالائز کریں گے تو بتائیں گے کہ آیا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے کیونکہ لکھنے میں تو دونوں سیم ہے نا. ٹھیک ہے مگر اس کے آگے پیچھے جو چیزیں ہوں گی وہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ والا ورڈ ایز اے مجرور یوز ہو رہا ہے یا مرفوع یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ابھی میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک چھوٹی سی اور آپ کو میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں واللہ کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع. مرفوع ہے محیطن مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے. بالکافرین یہ بی تو آپ نے پڑھا ہے نا یہ حرف ہوتا ہے یاد ہے نا. ساتھ یہ کیا ہے؟ یا نون کیا ہے؟ مجرور. نہیں منصوب اور مجرور دونوں بھی ہوتا ہے لیکن بی کی وجہ دو. سے. ہاں جی بالکل. دیکھیں اب یہاں پہ ایک آپ کو ایک علامتی بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی لفظ سے پہلے کوئی حرف آ رہا ہے نا جیسے بی. ٹھیک ہے یہاں پہ بی آ رہا ہے یہ بی ایک حرف ہے تو بی کی وجہ سے یہ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ ہر جگہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر کسی اسم سے پہلے اگر حرف آئے گا تو وہ اپنے بعد آنے والے اس حرف کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے
تو یہ والا کافرینا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہے، مجرور ہے کس کی وجہ سے؟ با کی، بی کی وجہ باز بی کی وجہ با سے، کی ٹھیک وجہ ہے، یہ جو بی ہے یہ حرف ہے، اس کی وجہ سے کافرینا کا ہم کو کنفرم ہو گیا کہ یہ کیا ہے، مجرور ہے. مجرور ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں غیری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر حرف آ جاتا ہے کسی اسم سے پہلے تو وہ اس آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے بل کافرینا، تو کافرینا ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یا نون کے ساتھ جو ہے یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی، مگر یہاں پہ کنفرم مجرور ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے بی آ گیا، حرف آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بغیری دیکھ رہے ہیں تو یہ غیر جو ری ہے اس وجہ سے یہ جو مجرور ہے یہ اس بی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یہ حقی بھی ہے، یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بغیر الحقی، یہ جو حق ہے اس کا یہ کون سا، ابھی آگے آپ نے انشاءاللہ مرکبات بھی پڑھنے ہیں، ان کو پہچاننا ہے. تو پھر آپ یہ پڑھیں گی کہ جب مرکب سے پہلے، ٹھیک ہے، ایک پورے مرکب سے پہلے بھی حرف آ جائے تو وہ ان دونوں کو مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. اس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر الا جو ہے، اب یہ مجھے کوئی بتائے کہ عالمین کا اعراب کیا ہے؟ مجرور، مجرور. اور یہ مجرور کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کی وجہ سے. الا، ٹھیک. اور الا کیا تھا؟ حرف. حرف، ٹھیک، ماشاءاللہ. تو حرف کی وجہ سے عالمین کا بھی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کیا ہے، مجرور ہے، ٹھیک ہے. مجرور. تو الحمدللہ یہاں تک بہت ساری چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں. آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور. ہاں جی، باجی یہاں پہ ال بھی، جی الف لام بھی آئے گا تو مجرور ہوگا، جیسے نہیں بل الل الف لام سے نہیں. نہیں، صرف حرف کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر مجھے کوئی بتائے کہ یہ جو حرف جلالہ ہے یہ مجرور ہونے کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ اس میں لام آ رہا ہے، یہ لام جو حرف ہے، جی، یہ یہ جو للہ دل والا لام ہے نا، للہ. اسٹارٹنگ والا، بالکل ٹھیک. یہ جو لام اسٹارٹنگ والا ہے نا یہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھا تھا نا لام سے لی جو ہے وہ حرف لیے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ حرف آ گیا لی، لفظ جلالہ کی وجہ سے وہ بالکل الگ سے سمجھ نہیں آ رہا، مگر یہ جو لی ہے یہ حرف ہے، اس کی وجہ سے لفظ جلالہ جو ہے مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، زیر آ گیا اس کے نیچے. اب یہاں پر جو یہ الغیبی مجرور ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ آپ کو بتاؤں، یہ ایک مرکب کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پر تو ابھی ہمارے پاس کوئی حرف نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پہ بی اموالن، اب یہاں پہ آپ بتا سکتی ہیں کہ اموالن کیوں مجرور ہے؟ با کی وجہ سے. ہاں، یہ جو بی ہے نا یہ بی کی وجہ سے، بی حرف ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں جی، یہاں پہ اولادی کم، اولادی، یہ اولادی کیوں ہے مجرور؟ فی کی یہ فی وجہ کی سے. وجہ سے. ای کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ سب کو اب پتہ چل گیا کہ حرف آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے، آپ کو سب پتہ ہے کہ حرف کون سے الفاظ ہوتے ہیں. تو اب حرف کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. جی کام کا نہیں ہے، لڑکا پانی پکانے تک کا نہیں ہے، اب پانی کولر میں ڈالیں. کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟
जी सिस्टर शाहीन आप अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सिस्टर शाहीन, आज का कुछ आपको लेसन समझ आया? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे थोड़ा सा समझाइए, आज आपने क्या पढ़ा? जी आज हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले टॉपिक बताइए, कौन क्या टॉपिक था? एराब एराब का टॉपिक हमने आज पढ़ा है। जी हम अगर हमको एराब देखना होगा तो इसम की हरकत को देखेंगे हम। जी सही है ना आखिरी बाजी? हरकत, जी जी बिल्कुल आखिरी हरकत। इसम की आखिरी हरकत को देखेंगे। अलिफ दो जबर, अलिफ और दो जबर ये मंसूब रहेंगे। दो जेर मजरूर और दो पेश को मरफू कहा जाता है। सही, ये तो और हो गए अलिफ हरकती हो गए ना ये जो जी अला, बाजी। ठीक है। और उसके अलावा कौन से होते हैं? हरफी हरफी भी हमने आज सीखा, वाउनून और यानून ये हम्म, हरफी होते हैं। अलिफ नून ये के साथ आएगा तो वो मरफू होगा, ये मुसन्ना के लिए। हम्म, और यानून जेर के साथ होगा तो वो मंसूब मजरूर होगा वो। सही माशाल्लाह। और जमा? जमा वाला वाउनून वाला मरफू इस्म है। ये यानून जबर के साथ मजरूर मंसूब भी होता है और मजरूर भी होता है ये। सही। और आप कब डिसाइड करेंगी कि या नून जो के साथ जो आया है वो मजरूर हो गया है, अगर उससे पहले? जेर हो तो नहीं, उससे पहले हर्फ हो तो? हर्फ हो तो, जैसा फी, हाँ बी, ली जी ये रहा तो मजरूर होगा। सही माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। जी ये की आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बेसिक पढ़ी है, ठीक है। एराब की हमने आज बहुत बेसिक चीज पढ़ी है, मगर ये चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, आपको ये याद होनी पड़ेंगी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप ये एराब क्या होते हैं, तो आपको कम से कम ये जो आज हमने पढ़ा बेसिक आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है। हर चीज स्टार्टिंग में थोड़ी सी होती है, उसके बाद उसका लेवल हाई होता है। आज हमने फर्स्ट टाइम एराब पढ़े हैं, ठीक है। तो एराब की जो बेसिक थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने कवर कर ली है, ठीक है। आगे हम जैसे जैसे जाएंगे उसमें फिर क्या होगा, आपको अल्फाज भी दिए जाते हैं कि आप इसकी मरफू, मजरूर और मंसूब फॉर्म लिखिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जब आप अरबी ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको हर एक लफ्ज की बताई जाती है। फिर आपको बहुत सारे अल्फाज की ये भी बताई जाती है कि इन पे दो पेश, दो जेर, दो जबर नहीं आएंगे, बास की सिर्फ सिंगल उस पे हरकत आती है, ठीक है। तो वो बहुत डिटेल में होती है। अभी हम ये समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि एराब क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एराब आखिरी हरकत को कहते हैं, ठीक है, सबसे आखिरी लफ्ज की, इस्म की, ठीक है। और फिर ये आपको सेंटेंस में उस इस्म का स्टेटस बताते हैं। क्या बताते हैं कि आया कि ये फाइल है या मफूल है या कोई और चीज है, ठीक है। या फिर वो उसकी कोई एडिशन है, ठीक है, या उसकी क्या कहते हैं सिफ्त है इस्म की। बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उसके बाद फिर आप क्या बताते हैं कि वो स्टेटस बताने के बाद उनकी अलामात क्या है, मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। हर काती आपने देख लिया। दो पेश वाले, अगर आप सिंगल वाहिद इस्म की बात करते हैं तो दो पेश से भी हो सकती है वो, और सिंगल पेश से भी हो सकती है, ठीक है। सिंगल हरकत भी हो सकती है, डबल हरकत भी हो सकती है, और सिंगल तनवीन जिसे कहते हैं, ठीक है। डबल हरकत को हम तनवीन कहते हैं। अगर तो वो तनवीन है, पेश की तनवीन है, तो क्या होगा कि वो मरफू है। दो जबर के साथ अलिफ का एडिशन होता है तो वो मंसूब है, और दो जेर के साथ है तो वो मजरूर है। सही है। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं, ये वाहिद इस्म हो गया। उसके बाद आप आ जाए मुसन्ना पर। अलिफ नून के साथ जो हम मुसन्ना बनाते हैं वो मरफू होता है। उसके बाद या नून जेर के साथ हम बनाते हैं, या नून जेर के साथ मंसूब भी होगा, मजरूर भी होगा। वो आपको सेंटेंस बताएगा। अभी भी आपने आयत को देखा है, ठीक है, अरबी का अपनी आयत देखी और आपने फिर डिसाइड किया, आपको आगे पीछे लफ्ज से पता चला कि अच्छा जी इससे पहले जो है हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हमारे पास इससे पहले हर्फ आ रहा है इस्म से पहले, इस वजह से ये मरफू मजरूर हो गया, ठीक है। और यानून वाला भी आपने इसी तरह डिसाइड करना होगा। तो वो आपको इस्म खुद ही बता देगा सेंटेंस आयत में
کہ یہ کس طریقے سے مجرور مرفوع یا وہ ہوا. واو نون آپ کے پاس جمع کے لیے ہے وہ مرفوع ہے, اور یا نون زبر کے ساتھ منصوب اور مجرور دونوں فارمز ہیں. وہ بھی آپ کو آیت بتا دے گی, آگے پیچھے لفظ اپنی جو اس کے ساتھ لگ کے آتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آیا کہ یہ مجرور ہے یا منصوب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج الحمدللہ ہم نے یہ کور کر لیا ہے. ہم نے یہ بتایا کہ عربی میں جو ہے وہ پوزیشن اہم نہیں ہوتی, یعنی کہ اگر میں نے آپ کے اوپر یہ بولا کہ قتل دالوتا جالوتو داؤدو جالوتا, تو داؤد کے اوپر جو پیش ہے وہ بدلنے سے وہ فاعل یا مفعول بن سکتا ہے, مگر اگر میں پہلے لکھ دوں جالوت کا نام اور بعد میں لکھ دوں داؤد کا نام تو اس سے چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جبکہ اردو میں اگر ہم کہیں زید نے حامد کو مارا, تو اگر میں زید کی جگہ اٹھا کے حامد کا نام لکھ دوں, کیونکہ اردو میں یہ نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے نا, جو بیچ میں نے ہے کہ کام کس نے کیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ حامد کو اگر میں پہلے لکھ دوں اور زید کو بعد میں لکھ دوں تو پھر فاعل مفعول بالکل بدل جائیں گے. صحیح ہے, کتنی صرف جگہ کے بدلنے سے. آپ عربی زبان کی ماشاءاللہ وسعت دیکھیں کہ کہیں کسی زبان میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پوزیشن چینج کری تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. عربی زبان میں اثر کب پڑے گا؟ جب اس کے اعراب بدلیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں قرآن پڑھتے وقت زبر زیر پیش کی پہ بہت زور دیجئے, اس سے معنی بدل جاتے ہیں. آج کے لیسن میں الحمدللہ اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ پوچھ لیجئے, ورنہ لیسن کو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ایک اور نئے سبق کے ساتھ آئیں گے, اور پھر ان ساری چیزوں کو آپ اپلائی بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت اچھے سے ریوائز کیجیے گا, آج کے مین پوائنٹس کو کہیں لکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو ایک نظر میں یہ, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں یاد نہیں رکھ سکتے, بھول جاتی ہیں. تو پوائنٹس کی صورت میں, بلٹ فارمز کی صورت میں اگر آپ کسی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کبھی ریوائز کرنا ہے تو آپ نے جلدی سے کھولا, 5 منٹ میں وہ پوائنٹس پڑھ لیے تو آپ کو ریوائز ہو گیا, اور پھر اس سے بار بار دہرائی سے پھر وہ آپ کو ذہن نشین بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب نیکسٹ کلاس نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہوگی انشاءاللہ, اس میں پھر ہم اس سے آگے ڈسکس کریں گے اور آپ ضمائر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, 2 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں, منفصل اور متصل. ابھی تک آپ نے جو ضمائر پڑھے ہیں وہی ہیں, مگر اب ہم ان کو یہ دیکھیں گے کہ وہ کیوں کچھ ضمائر ہمارے پاس جڑ کر آتے ہیں اور کچھ الگ ہو کر آتے ہیں, تو ان میں کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہم اعراب بھی اب ڈسکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ, تاکہ اور ہمیں اعراب کلیئر ہوتے جائیں. صحیح ہے, مین وائل میں آپ کے ساتھ گروپ میں کچھ شیئر کروں گی آج اعراب سے ریلیٹڈ, تو آپ کو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جب تک ہماری کلاس نہیں ہوگی آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے, تھوڑی سی پریکٹس بھی کروا لوں گی آپ سے کہ آپ ان کی مجرور مرفوع فارمز لکھیں, تو آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کا ٹاپک اور کور اچھا ہو جائے گا, کیونکہ یہ بہت مین ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے بالکل لائٹ نہیں لینا, اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور تاکہ آگے آپ کی عربی آپ کو سیکھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب ذوالجلال, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ ہمارے سینوں کو اس کے لیے کھول دے. یا اللہ قرآن کو سمجھنے والا, پڑھنے والا, اس پہ عمل کرنے والا, اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو ہمارے نامہ اعمال میں بڑھا چڑھا کے لکھ. یا اللہ قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائیے گا. یا اللہ اس کی گواہی ہمارے حق میں قبول فرمائیے گا. یا اللہ یہ جو بہنیں اپنا وقت نکال کر خالص اس نیت کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھیں پڑھیں, ہماری سب کی نیتیں صرف یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مزید جوڑیں. تو یا اللہ ان کے گھروں میں, ان کی جانوں میں, ان کے مال میں, ان کی صحتوں میں, ان کے اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ ان کو ان کے زوج کے لیے, ان کی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ. ان کے زوج اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یا اللہ ان کے دلوں میں جو جائز خواہش ہے اسے قبول اور مقبول فرما لے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کے لیے جو بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے. یا اللہ
آنے والے ہر فتنے سے مسلم امہ کو محفوظ فرما لیجیے یا اللہ. مسلم امہ میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کی غیبی مدد فرما دیجیے یا اللہ. نبی کی امت ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے یا اللہ، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے یا اللہ. ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دیجیے یا اللہ. ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ. ہم زندگی کا ہر عمل قرآن کی روشنی میں دیکھ کے کریں کہ آپ نے کیا فرمایا یا اللہ. ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیے یا اللہ. ہماری آنے والی نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائیے یا اللہ. آنے والے ہر فتنے سے تمام مسلم امہ کو، ہماری آل اولاد کو اور تمام آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما لیجیے. آمین یا اللہ. ہمیں صحیح اور کامل دین پہ اور مضبوطی جو آپ کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دیجیے. آمین یا اللہ. ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ. قبر مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا یا اللہ. قبر کو کشادہ فرما دیجیے گا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا یا اللہ. قرآن کو ہمارا قبر کے ساتھی بنائیے گا یا اللہ. قیامت میں جب کوئی 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 سایہ نہ ہو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا یا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آپ ایک کوثر نصیب فرمائیے گا یا اللہ. ہمیں بدعتوں سے بچنے والا بنا دیجیے یا اللہ. ہمیں شرک سے بچنے والا بنا دیجیے یا اللہ. ہم ہر اس شرک سے پناہ مانگتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ ہم جاننے والے بھی اس شرک سے آپ سے کی پناہ مانگتے ہیں اللہ. ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ. مردم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا یا اللہ. جب ہم آپ سے ملے تو ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہوں یا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جنت نصیب فرمائیے گا، اپنا دیدار نصیب فرمائیے گا یا اللہ. ہم کو ہمارے اہل کے ساتھ داخل فرمائیے گا جنت میں یا اللہ. دنیا میں دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے. ہمیں ایمان کی مضبوطیاں عطا فرمائیے یا اللہ. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دیجیے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.